بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج جس بک کی اردو آڈیو پیش کرتا ہوں اس کا نام ہے وائی اے اسٹوڈنٹس ورک فار سی اسٹوڈنٹس اینڈ بی اسٹوڈنٹس ورک فار دا گورنمنٹس۔ اس کا پارٹ 2 آڈیو اردو بک پیش کرتا ہوں۔ یہ رابرٹ کیوساکی کی ایک بک ہے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے شہزاد نیار نے۔ اس کا پارٹ 1 میں نے پہلے ہی یوٹیوب پر ڈالا ہے۔ اس کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب بک شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 2 اس کا سی اوز سرمایہ داریت کے لیے خوف کا باعث ہے۔ اپنی کتاب امریکی دراصل کیا چاہتے ہیں میں ڈاکٹر فرانک لکھتے ہیں آج کی دنیا میں سرمایہ داریت خوف کی علامت بن گئی ہے۔ کیپٹلزم سے مراد سی ای اوز ہیں جو لاکھوں ڈالر تنخواہ لیتے ہیں اور قلم کی ایک جنبش سے 10,000 ملازمین کو نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ میں ایسے کئی سی ای اوز کو جانتا ہوں جو ہزاروں ڈالر کے بونس لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی کمپنی سے کئی ملازمین کو برخاست بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انہیں ایسا بزنس سکول میں سکھایا جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، یہ سکول ہی ہیں جو سرمایہ داریت کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ زیادہ تر والدین اس پر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے کو اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی ہے اور وہ بھاری تنخواہ لے رہے ہیں۔ انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ان کا بچہ حقیقی کاروباری فرد نہیں بنا بلکہ وہ محض ایک ملازم ہے۔ آج کل ایک عالمی کاروباری بحران جاری ہے جس کی وجوہات یہ ہیں: سکول زیادہ تر لالچ سکھاتے ہیں نہ کہ فیاضی۔ نمبر 2، سکول یہ سکھاتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا کما سکتا ہوں بجائے اس کے کہ میں دوسروں کی خدمت کر کے کتنا کما سکتا ہوں۔ نمبر 3، سکول یہ سکھاتے ہیں کہ اچھی تنخواہ والی نوکری کیسے تلاش کی جائے، وہ یہ نہیں سکھاتے کہ اچھی تنخواہ والی نوکریاں کیسے پیدا کی جائیں۔ نمبر 4، سکول میں ملازم کے ترقی کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ کمپنی کیسے قائم کی جائے اور چلائی جائے۔ نمبر 5، سکولوں میں پکی ملازمت تو بتایا جاتا ہے لیکن مالیاتی آزادی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، اس لیے زیادہ تر ملازمین نوکری چھن جانے کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 6، سکول روپے پیسے کے بارے میں نہیں پڑھاتے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سرکاری اور فوجی نوکری محض اس لیے کرتے ہیں تاکہ پنشن اور دیگر فوائد انہیں تاحیات ملتے رہیں۔ نئی کساد بازاری کاروباری بحران 2007 میں دنیا نے کاروباری خسارے اور بحران کی نئی شکل دیکھی۔ اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حکومتیں دھڑا دھڑ نوٹ چھاپ رہی ہیں۔ نمبر 2، حکومتوں پر نجی اور بین الاقوامی قرضوں کا بھاری بوجھ ہے۔ نمبر 3، مفت میڈیکل سہولیات اور پنشن وغیرہ کا اضافی بوجھ۔ نمبر 4، بیروزگاری کا بڑھتا ہوا سیلاب۔ نمبر 5، عالمگیریت کے باعث ترقی پذیر ملکوں سے سستے مزدوروں کی آمد۔ یہ سب وہ مسائل ہیں جن کا سامنا آپ کا بچہ کرے گا۔ دوسری سرخی، بادشاہ ننگا ہے۔ اگر والدین یہ سوال پوچھیں کہ کیا سکول میرے بچے کو حقیقی دنیا کے لیے تیار کر رہا ہے، جواب ہوگا نہیں۔ یہاں وہی کہانی والی صورتحال ہوگی۔ جلد ہی یہ خبر سرگوشیوں میں سب تک پہنچ گئی اور سبھی کہنے لگے کہ بادشاہ نے کچھ بھی نہیں پہنا۔ بادشاہ نے بھی یہ بات سن لی۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ بھی آگاہ تھا کہ اس نے کچھ نہیں پہن رکھا، پھر بھی اس نے اپنا سر اٹھائے رکھا اور شہر کا گشت مکمل کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سکول بھی آگاہ ہونے کے باوجود یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ بچوں کو حقیقی دنیا کے مطابق تیار نہیں کر پا رہے۔ مالیاتی تعلیم کے بغیر آپ کا بچہ دنیا کے لیے تیار ہو کر سکول سے نہیں نکلتا، کیونکہ سکول اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا یہ والدین کا ہی کام ہے کہ اپنے بچوں کو مالی تعلیم دلائیں، کیونکہ دنیا مالیات پر چلتی ہے اور مالیات کا مطلب ہے پیسہ۔ پارٹ 1 حصہ اول، کیا سکول ہمارے بچوں کو حقیقی دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ ٹام سوئر کی مہمات کا نیا روپ، دی ریئل ورلڈ۔ اس سوال کا تعارف، بعض بچوں کے لیے تو سکول ایک اچھا تجربہ ہوتا ہے لیکن بعض دوسرے بچوں کے لیے سب سے برا تجربہ سکول کا ہی ہوتا ہے۔ ہر بچے میں کسی نہ کسی نوع کی ذہانت ضرور ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام اس ذہانت کو پہچان نہیں پاتا، بلکہ بعض صورتوں میں بچے کی مخصوص ذہانت کچل دی جاتی ہے۔ تھامس ایڈیسن جیسے فتین جینیس کو اس کی ٹیچر نے الجھا ہوا کنفیوزڈ بچہ قرار دیا تھا۔ وہ اسکول
کی تعلیم مکمل نہ کر سکا، اس کے بجائے سائنسدان اور موجد بن گیا۔ ساتھ ہی اس نے کاروباری کمپنی بنائی۔ یہ وہی کمپنی ہے جسے ہم آج جنرل الیکٹرک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کمپنی نے ایسی مصنوعات تیار کیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ تھامس ایڈیسن کے چند ابتدائی پروجیکٹ الیکٹرک بلب، مووی کیمرہ اور گراموفون بنانا تھے۔ البرٹ آئنسٹائن کا بھی اسکول کا تجربہ کچھ اچھا نہ رہا۔ اس کے اساتذہ کے نزدیک وہ کاہل، سست اور باغی بچہ تھا۔ اس کے باوجود آئنسٹائن تاریخ کا نہایت اہم سائنسدان بنا۔ انگریزی میں جینیس کا مطلب ہے جینی ان اس، مراد یہ کہ جن ہمارے اندر ہے، یعنی ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے والدین یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے بچے کی اصلی طاقت اس کے خواب ہیں، وہ خواب جو بہت چھوٹی عمر میں دیکھتے رہے، کچھ بننے کے خواب، کچھ کر گزرنے کے خواب، وہ کام جن سے بچوں کو خوشی ملتی تھی، وہ کام جن کا وہ چیلنج قبول کرتے تھے، یہی وہ کام ہیں جن کے اندر بچے نے ترقی کرنی ہوتی ہے۔ اپنے بچے کی فطری ذہانت کی پرورش اور حفاظت کرنا والدین کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ یہ کتاب والدین کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی مالی ذہانت کو کس طرح اجاگر کریں اور کیسے اسے پروان چڑھائیں۔ سوال: سی گریڈ کا طالب علم اے گریڈ کے طالب علم سے کیسے آگے نکل سکتا ہے؟ جواب: اس شعبے کی تعلیم حاصل کر کے جس کی تعلیم اے گریڈ کے طالب علم حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کا حصہ اول، باب نمبر 1، سبق نمبر 1، ایک تعلیمی بحران۔ 2012 کے امریکی صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران ایک بات بہت ابھر کر سامنے آئی کہ وہ تھی دونوں صدارتی امیدواروں کے بیچ مالیاتی تعلیم کا فرق۔ اوباما اور رومنی میں سے کوئی ایک مالیاتی معاملات میں زیادہ ذہین تھا۔ اوباما مقابلہ رومنی۔ انتخابی مہم کے دوران اوباما نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے 3 ملین کی دولت پر 20.5% کی شرح سے ٹیکس ادا کیا۔ دوسری طرف رومنی نے اپنی 21 ملین کی آمدن پر محض 14% ٹیکس ادا کیا۔ اس فرق نے بہت سے ووٹروں کو ناراض کر دیا کہ رومنی نے کم شرح سے ٹیکس کیوں دیا، حالانکہ اصل سوال یہ بنتا تھا کہ رومنی نے اتنی دولت کیسے کمائی اور اس پر اتنا ٹیکس کیوں دیا؟ کیا وہ زیادہ ذہین نہیں ہے کہ دولت بھی زیادہ کمائی اور ٹیکس بھی کم دیا؟ اپنی دوسری مدت صدارت میں صدر اوباما نے پہلے ہی ٹیکس بڑھا دیے ہیں، بجائے اس کے کہ بچوں کو مالیاتی تعلیم دی جائے۔ وہ ٹیکس بڑھا رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ روزانہ مچھلی دیتے جاؤ لیکن مچھلی پکڑنا نہ سکھاؤ۔ یہ کتاب آپ کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائے گی۔ سوال یہ ہے: امیر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر افراد مکار ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ ہوتے بھی ہوں گے، لیکن اکثر امیر لوگ محنتی اور ایماندار ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ دولت مندرجہ ذیل عوامل سے کمائی ہوتی ہے۔ نمبر 1، متعلقہ شعبے کی تعلیم۔ نمبر 2، سخت محنت۔ نمبر 3، عقل مندی سے اخراجات کرنا۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھاتے جانا۔ نمبر 5، نوکریاں پیدا کرتے جانا۔ نمبر 6، قانون کے اندر رہتے ہوئے کم سے کم ٹیکس دینا۔ اور نمبر 7، ان مفید کتابوں کا مطالعہ کرنا جو سکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کاروبار کی تعلیم کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، سکول سے نہیں۔ یہ کتاب آپ کے بچے کو مالی اور کاروباری آغاز فراہم کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو سکولوں میں اے گریڈ لینے والے بچے بھی نہیں پڑھتے۔ کاروبار کی تعلیم، MBA وغیرہ۔ اس وقت تعلیم ایک بہت بڑا کاروبار بن چکی ہے۔ امریکہ میں 33 لاکھ افراد سرکاری سکولوں میں اساتذہ ہیں، جو 2012 اور 13 کے تعلیمی سال میں پرائمری اور سیکنڈری سکولوں پر $571 بلین خرچ کیے گئے۔ امریکہ میں 2010-11 کے تعلیمی سال میں 50 لاکھ بچے ہائی سکول میں گئے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے کامیابی سے ہائی سکول کی تعلیم مکمل کی ہوگی؟
کتنے کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر پائے ہوں گے اور بالآخر کتنے ہوں گے جو اچھی تنخواہوں پر ملازم ہوئے ہوں گے۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ سکول کی تعلیم پر حکومت کا کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن اور فوج کی تربیت پر کتنا خرچ آتا ہے۔ ان میں سے کسی جگہ پر بھی ذاتی کاروبار کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی اور نہ ہی مالیاتی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں بار بار پوچھتا ہوں ایسا کیوں؟ کہیں ہمارے مالی بحران کے پیچھے مالی تعلیم کی کمی تو نہیں؟ کہیں قرض میں ڈوب جانے والے افراد مالیاتی تعلیم کی کمی کا شکار تو نہیں بنے؟ اپنے مالی معاملات اچھے طریقے سے نہ چلانے والے لوگ بھی مالیاتی تعلیم کی کمی رکھتے ہیں۔ کیا امریکہ بھی کئی دوسرے ممالک کی طرح دیوالیہ پن کی دلدل میں ڈوبنے والا ہے؟ کیونکہ امریکی حکومت پر بھی پنشن، میڈیکل سہولیات اور مالی اعانت کا بوجھ ہے۔ کیا امریکہ کا بڑھتا ہوا قرض اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اقتصادی اور مالیاتی امور کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں؟ کیا امریکہ بھی اسی اقتصادی تنزلی کا شکار ہوگا جیسے یونان، اٹلی، فرانس، جاپان، انگلستان اور اسپین گزر رہے ہیں؟ امیروں کی فلاح و بہبود۔ غریبوں کی بہتری کے لیے تو کئی پروگرام آتے ہیں، امیروں کی فلاح بہبود کس طرح ہوگی؟ ہمارے صدر کانگریس اور دوسرے سیاسی رہنما بھاری پنشن اور مراعات لیتے ہیں، کیا انہیں نہیں پتا کہ سرکاری امداد کے منتظر بیشتر غریب لوگ بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں؟ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے سیاسی لیڈر دولت پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہوں اور سی ای اوز اپنی ہی تنخواہوں اور مراعات میں بھاری اضافہ کیوں کر لیتے ہیں، جبکہ اسی دوران وہ کئی مزدوروں کو نوکری سے برخاست کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ مالیاتی امور کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے یا وہ لالچی ہیں؟ خسارے میں جانے والے بینکاروں کے پاس کیا مناسب مالی تعلیم ہوتی ہے؟ کیوں سرکاری تعلیمی ادارے اور اساتذہ ہی مل کر طے کریں کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جائے؟ والدین اور بچے خود کیوں نہ طے کریں؟ مالی بحران کا ذمہ دار کون ہے؟